ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہ کس طرح ایک صوفی کو توحید کی طرف لے کے جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ کے اس قول کے اوپر مختلف حوالوں سے تفصیلی صوفیاء نے اور اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ من عرف نفسہ، من جس نے عرف پہچان لیا نفسہ، اپنے نفس کو، اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو، فقد عرف ربہ، پس تحقیق اس نے پہچان لیا ربہ، اپنے رب کو۔ تو اب عرفان نفس جو ہے یہ عرفان ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے پاس ہی ہے، تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یہ بھی کہا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر بھی ہم بہت سی نشانیاں ان کو دکھائیں گے۔ تو اب کیونکہ ہمارا ایمان باللہ کے حوالے سے کلمہ طیبہ کو ہم فوکس کرتے ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان باللہ جو ہے، اقرار توحید، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اور جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی انسان کے قلب اور روح کے اندر ایمان باللہ کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور اس کے اعمال صالحہ جو ہے اس کا نور اور روشنی جو ہے وہ ساری کائنات کے اوپر پھیلتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین سے اٹھے اور ساری کائنات جو ہے اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کا رتبہ بھی عطا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے بعض سوال کیے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا تم اس کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ انسان کی عقل کا پیمانہ چھوٹا ہے، اللہ کی ذات کی حقیقت بڑی ہے۔